بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس کائنات کے اندر بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا اور معاذ اللہ تعالیٰ کو جنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو اللہ تعالیٰ نے کون سی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر ڈالا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کے اس عبرت ناک اور ایمان افروز واقعے کو جاننے کے لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا تھا، اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ اور دوستو، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا اور اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ اور دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پوری روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پوری روئے زمین پر 400 سال تک حکومت کی، اور یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح اپنے بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام کی طرف تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بڑے بت پڑے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانے میں پہنچے تو وہاں ان کے تمام بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور تمام بتوں کے توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد جب تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ اس طرح نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک وسیع میدان کے اندر جمع کیا گیا اور اس کے اندر آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پیارے دوستو، جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ کو جلایا گیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ دوستو، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ سے باہر زندہ تشریف لائے تو یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود نمرود اور نمرودی قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا دفعہ سمجھایا کہ وہ اپنے کفر و شرک سے باز آئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ دو قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر ڈالا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی پوری قوم کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے پر نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ وہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے
تاکہ میں اپنی فوج جنگ کے لیے تیار کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ دوستو، نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی اور ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا، اور اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی تو اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ وہ اپنی فوج کو بھیجیں اور ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا، اور یہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج پر غالب آ گئے اور ان کا خون پی گئے، اور اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر ڈالا۔ چنانچہ اسی دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا، اور اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل کے اندر داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے، اور اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر وہی درد محسوس ہونے لگتا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا کی، اور یہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔